الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی حمدہ ثناواں اللہ تبارک و تعالی دی ذات واسطے جو اس کائنات دا خالق مالک مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم اور دستگیر اور داتا ہے. درود و سلام بے شمار بے حد و حساب امام اعظم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاکیزہ اور مقدس ہستی تے مختصر حمد و ثنا تو بعد اج دا جڑا اے اصلاحی اور اے پروگرام جنہ مقصد صرف اور صرف میری اور تساں احباب دی اصلاح کرنا ہے اور مضمون اس دا کیا ہے؟ مضمون اے ہے نماز اہم مضمون، کیونکہ نماز کے بغیر دنیا اور آخرت کی کامیابی ناممکن ہے اور دین اسلام کا اہم رکن ہے. کلمہ پڑھنے تو بعد نماز دین اسلام دا اہم رکن ہے. جس ویلے انسان کلمہ پڑھ گندے نماز انہیں تے فرض تھی ملی ہے. قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تبارک و تعالی کیا فرمائیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیتے کہ اے ایمانداروں، مومنوں، اہل ایمان، مسلمانوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ. جس ویلے تو آپ کو کوئی پریشانی آوے، کوئی مصیبت آوے، کوئی مشکل وقت، مشکل گھڑی آوے، اس ویلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدد منگیا کرو. کیڑی چیز دی؟ کہ صبر بھی کیتا کرو اور انہیں نال نال نماز بھی پڑھیا کرو. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمائے کہ ان اللہ مع الصابرین. جڑا بندہ نماز بھی پڑھ دے اور صبر بھی کرے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والے نے نال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے نال ہے، انہیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ دی مدد شامل حال ہے اس بندے نال جڑا بندہ نماز پڑھ دے اور صبر کرے نے. بے شک بے شک. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے
حکم دیتے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے کہ تساں اپنے گھر والے کو حکم دیو کس بات دا؟ نماز پڑھن دا. نماز دا حکم دیو. وَاسْتَبِرُ عَلَيْهَا, اور انہیں تے تساں خود بھی پابند رہو, خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل کو, اپنے رشتہ دار کو, اپنے گھر والے کو, اہل بیت کو, ازواج مطہرات کو حکم دیو کہ نماز پڑھے. آج اساں خود بھی نماز دے پابند بن ونجوں, اور اپنے گھر والے کو حکم دیو. گھر والے کو کس بات دا حکم دیو؟ نماز دا, کہ تساں بھی نماز پڑھو. نماز دے اندر کامیابی اور کامرانی ہے, اور یہ نماز دا اہم تحفہ باقی جتنا حکامات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے زمین پہ اتارے, لیکن نماز ایک اہم مضمون ہے اور اہم موضوع ہے. اہم عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش بری تے سنوا کے معراج بھی کرائیے, اور یہ نماز والا اہم تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا. نماز والا یہ اہم تحفہ اور اہم فریضہ ہے. نماز کو کیا با وقت پڑھنے, 5 وقت نماز پڑھنی ہے, اور انہیں اندر سستی اور غفلت نہیں کرنی. قرآن مجید دے اندر فرقان حمید دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا 16ویں پارے دے اندر, فخالف من بعدہم, انبیاء تو ونجن تو بعد ایک ایسے لوگ آئے, نہ اہل اور نہ خلف لوگ آئے, نہ اہل جانشین آئے, جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ, فرمایا کہ نماز کو ضائع کیتا. انہوں نے نماز کو ضائع کیتا, اور انہیں بعد فرمایا کہ واتبعوا الشہوات, خواہشات کی اپنی پیروی کی تھی. جیرا کو جنہیں دا دل آدائی, من آدائی, انہیں مطابق چلتے ہیں. خواہشات کی اپنی منمانی کیتے نے. فرمایا کہ ایسے لوگ جنہوں نے نماز کو ضائع کیتا, اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے, فرمایا کہ فسوف یلقون غیا, فرمایا کہ جہنم کی ایک وادی ہے, غیا دے اندر داخل تھی. جڑے نماز نہیں پڑھتے, نماز کو ضائع کر دینے. ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھی یا نہ پڑھی, ایک نماز پڑھ گئی دی, اور دوسرا یہ مانا ہے کہ نماز سنت مطابق نہیں. نماز سنت مطابق نہیں, انہیں اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہیں. آج ایسا نماز پڑھتے ہیں لیکن ساری جری نماز ہونی ہے انہیں اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا اور روح نہیں پیدا تھی نہیں. نماز کا جرا مقصد ہے, اور دوسری جیری چیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہیں ہونا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صلو رأیتمونی کما اصلی, نماز اوہ پڑھو جی میں کو پڑھ دے ڈٹھا. صحابہ کرام نے نماز پڑھ کے ڈٹھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور حدیث کے اندر پورا مکمل طریقہ نماز کا مختلف حدیث کے اندر کیا ہے موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ساری زندگی گزر گئی ہے, 60 سال 70 سال, لیکن آج تک نماز کا طریقہ سب کو سمجھ نہیں آیا, غور و فکر نہیں کی تھی. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو ڈٹھے نے, سنن نسائی کی حدیث ہے, ایک شخص نماز پڑھے, جس نے نماز مکمل کی تھی. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم صحابی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم صحابی ڈٹھے نے ایک شخص کو, اور کیا فرمائے نے کہ جی نماز پڑھیے بے, اے نماز گویا کہ تسا پڑھی نہیں, انہیں اجر و ثواب تک نہیں ملنا. کیوں کہ وہ نماز انہیں اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہ ہی. اور فرمائے نے اے کتنے عرصے تو تسا نماز پڑھ دے پے, کتنا عرصہ تھی کہ ان شخص کو انہیں کیا آکھے, انہیں آکھے 40 سال تو یہ نماز پڑھدا پیا. اور سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمائے نے کہ نماز تسا نہیں پڑھ دے پے, نماز تک پڑھ دے پے لیکن اجر و ثواب نہیں ملنا تاکو. کیوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہ آئی. اور سنن نسائی کے اندر حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جڑا بندہ 2 رکعت پڑھ دے
اور وضو اوے کرنے جی میں حکم دیتے مکمل وضو دا کیا مطلب ہے کوئی اعضاء خشک نہیں رہے ونے اور میرے طریقے کے مطابق وہ وضو ہونے اللہ تبارک و تعالی انہیں سابقہ زندگی دے گناہوں کو معاف فرما دے. 2 رکعت سنت کے مطابق ایک پاسے اور دوسرے پاسے 40 سال دی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے بغیر وہ نماز ہی نہیں. ہاں انہیں اجر و ثواب نہیں ملنا. میرے بھائیو آج اسا اپنی نماز دے اندر غور و فکر کروں کہ ساری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہے یا نہیں. آج اسا غور و فکر کروں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن انہیں اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہیں ہونا. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے ایک شخص آئے جنہوں نے خلاد بن رافع نماز پڑھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی لوٹ من تو نماز ہی پڑھ گئی نہیں دوبارہ نماز پڑھ. 3 دفعہ ان شخص نے نماز پڑھی ہے خلاد بن رافع نے اور کیا عرض کیتے اے اللہ کے رسول میرے کو نماز کا طریقہ سکھلاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھلائے کہ قیام ایویں ہونے اعتدال اور سکون نال سجدہ ایویں ہونے رکوع ایویں ہونے پورا نماز کا طریقہ سمجھائے نے. کیا ان شخص نماز نہ پڑھی گئی نماز پڑھی گئی لیکن انہیں اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہ ہے. جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیتے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز ہی میں پڑھنی ہے نماز کا طریقہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے سکھلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو او نماز کا طریقہ. میرے بھائیو آج ایسا نماز دے اندر سستی کا شکار ہے. اپنے کموں دے اندر مصروف ہونے سے گھر دے اندر مصروف ہونے سے لیکن اللہ دے گھر آواز آنی ہے مسجد آواز آنی ہے مؤذن کیا اعلان کرے نے منادی کرے نے حیا علی الصلاۃ او نماز دی طرف حیا علی الفلاح او کامیابی دی طرف. کامیابی نہ تورے کاروبار دے اندر ہے نہ تورے گھر دے اندر رہنے کامیابی ہے اللہ تبارک و تعالی دے یہ اہم فریضہ نماز والا ادا کرو انہی اندر کامیابی ہے ساری. آج اساں سستی دا شکار ہے غفلت دا شکار ہے. اور دیکھو نبینا صحابی جی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت نہیں دی نماز دی چھوٹ نہیں ملی. انہیں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں رخصت منگے نے نماز دی کہ ایک تو میں نبی نہ میں دیکھ نہیں سکتا اور دوسرا میرا گھر دور ہے مدینے تو دور ہے اور رستے دے اندر کوئی زہریلی چیز ڈنگ نہ گنے میں کو تکلیف نہ پہنچا دے ناگ بٹھوئیں زہریلی چیزاں اور میرے نال کوئی ایسا قائد نہیں جرا میں کو پکڑ دے کھینا ہوئے میرا کوئی رہنما جرا میں کو پکڑ دے مسجد کی طرف کھینا ہوئے میں کو رخصت دیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے نے آپ فرمائے نے کہ تو اذان سن دی اذان دی آواز تیرے کنا تک پہنچ دی ہے. انہیں آکھے ہاں اے اللہ کے رسول اذان دی آواز پہنچ دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تے مسجد کی طرف آونا پوسی نماز با جماعت ادا کرنی پوسی مسجد کی طرف آونا پوسی. میرے بھائیو یہ نماز اہم فریضہ ہے. یہ کو آسان 5 وقت پڑھوں اور اقیم الصلاۃ کا کیا معنی ہے نماز کو کیا پابندی نال نماز پابندی نال قائم کرنا کا کیا مطلب ہے 5 وقت پابندی نال اور با جماعت نماز ادا کرو. یہ مطلب ہے اقیم الصلاۃ. پورے قرآن دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نال نماز کا حکم دیتے اور نال زکات کا حکم دیتے نماز کو قائم کرو نماز کو قائم کرو پورے قرآن کے اندر. اور نماز بڑی اہمیت ہے سارے واسطے کیونکہ نماز دے اندر سکون مل وے جڑا بندہ نماز پڑھ وے دل کو سکون مل دے. قرآن مجید دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں یاد رکھو دل کو اس ویلے سکون مل دے. گانے سننا نال دل کو سکون نہیں ملتا انہاں چیزاں کو غلط کما نال دل کو سکون نہیں ملتا اطمینان نہیں ملتا. اطمینان اگر مل دے اللہ تبارک و تعالی دے ذکر نال اور اللہ تبارک و تعالی دے ذکر یہ نماز ہے نماز ہے. دلوں کو سکون اور اطمینان اس ویلے مل دے جس ویلے اسا نماز پڑھوں اور 5 وقت بعد نماز ادا کرے سوں اس ویلے دل کو سکون مل دے سی.
اس ویلے دل کو سکون مل ویسی اور نماز کو با جماعت ادا کرنا ہے، نماز کو با جماعت ادا کرنے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع تے جس ویلے آپ تو عصر دی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کھودن دی وجہ تو عصر دی نماز چوک گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بد دعا کی تھی ہے، کیا فرمانے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دے گھروں کو اور قبروں کو جہنم نہ دیوان پھر دے، انہیں دی وجہ تو آج اساں عصر دی نماز تو رہ گئے سے، انہاں نے روک نہیں دے سکوں عصر دی نماز پڑھن تو، رکاوٹ سچے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے۔ کہیں موقع تے ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی۔ نماز بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑی ہی فضیلت ہے۔ نماز جس ویلے پرسوں سکون مل رہی سی دل کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے جڑا بندہ نماز دی حفاظت کرے نے، نماز دی حفاظت کرے نے، حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ نماز کو بار وقت ادا کرے نے، وقت اور با جماعت نماز پڑھ دے، نماز انہیں واسے روشنی بڑھ رہی سی، روشن بڑھ رہی سی، روشنی انہیں واسے برہان بڑھ رہی سی، دلیل بڑھ رہی سی اور نجات دا ذریعہ بڑھ رہی سی۔ جڑا بندہ نماز دی حفاظت کرے نے، حفاظت کا کیا مطلب؟ نماز کو 5 وقت نماز انہیں ٹائم تے 5 وقت ادا کرے نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جڑا بندہ نماز کی حفاظت نہیں کرے نا، قیامت والے نہیں، نہ نماز ہونے واسطے روشنی ہو سی، نہ برہان ہو سی، نہ دلیل ہو سی، نہ نجات کا ذریعہ ہو سی انہیں واسطے، اور وہ شخص قیامت والے نہیں کنے دے نال ہو سی، انہاں حشر کنے دے نال ہو سی۔ اللہ تبارک و تعالی دے جڑے باغی ہن، سرکش ہن، متکبر قسم دے لوگ، قارون ہے، قارون اور فرعون، حامان اور ابی بن خلف دے نال ہو سی انہاں حشر۔ آج اساں اگر نماز کی حفاظت نہ کرے سوں، کینے ساتھی بڑھوے سوں، کینے رفیق بڑھوے سوں، جن اللہ تبارک و تعالی دے کہ ہن باغی ہن، سرکش ہن، نافرمان قسم دے لوگ ہن کہ اپنے آپ کو خدا دا دعویٰ کرن والے، خدائی دعویٰ کرن والے کہ اساں خدا ہے سے، اساں اللہ تبارک و تعالی۔ میرے بھائیو، نماز کی حفاظت کرنی ہے، نماز سارے واسے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بڑھ رہی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے جو حقوق ہیں، حقوق اللہ چوں سب تو پہلے نماز کا حساب کتاب سی، نماز کا حساب کتاب سی۔ اگر نماز ٹھیک ہو گئی سارے اعمال درست ہی ویسے، اگر نماز کے اندر خامی ہو گئی، اگر نماز انسان دی ٹھیک نہ رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے کہ وہ بندہ ناکام تھی ویسی، نامراد تھی ویسی۔ آج ایسا اپنی نماز سے غور و فکر کروں، آج ایسا اپنی نماز سے غور و فکر کروں۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیتے حافظوا علی الصلوات، سارے نمازاں 5 نمازاں جمع دا سکھائے، کیا فرمائے نے اللہ تبارک و تعالی نے کہ نمازاں دی حفاظت کرو۔ حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ کہ نمازاں کو بر وقت ادا کرو، نماز دے اندر پابندی کرو، سستی نہ کرو، 5 وقت ادا کرو، انہیں وقت دے دوتے ادا کرو، اور نماز ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہوئے۔ اور فرمائے کہ خاص طور تے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمائے؟ والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز عصر دی نماز خاص طور تے اللہ تو باقی نمازاں دی بھی حفاظت کرو، لیکن خاص طور تے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ خاص طور تے عصر دی نماز کی حفاظت کرو۔ اور عصر دی نماز جنہیں بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جڑے بندے دی عصر دی نماز فوت ہو گئی، وہ یہ سمجھے کہ انہاں اہل بھی چلے گئے اور مال بھی، اور انہاں خاندان ختم ہو گئے، اتنا وہ افسوس کرے۔ عصر دی نماز اور بے حدیث سے الفاظ ہیں، انہیں اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ ان شخص ہے جنہیں عصر دی نماز چک گئی۔ آج اساں ساری نمازاں اساں پابندی نہیں سے کرنے نماز دی،
نماز کی پابندی کرنی پوسی میرے بھائیو. نماز دے اندر سکون اور کامیابی ہے. انسان دے کاروبار دے اندر کاروبار دے اندر کامیابی نہیں. اگر کامیابی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذکر دے نال, اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذکر نال انسان کو سکون اور اطمینان مل دے. اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمائے قرآن مجید کے اندر, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. یاد رکھو جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمینا پہ, جڑا بندہ میرے ذکر تو اعراض کرے سی, منہ موڑے سی, فرمایا کہ اسا انہی معیشت کو تنگ کر رہے سوں, انہیں رزق کو تنگ کر رہے سوں. آج اسا رزق دے اندر پریشان ہے سے, رزق دی فراوانی ختم دی ویسی, وسیع رزق نہ ہو سی. اور کل قیامت ہے نہیں جڑا بندہ ذکر تو اعراض کرے سی اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذکر تو, اور کل قیامت والے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اندھا کر کے اٹھے سی اور کیا فرمے سی او بندہ کہ یا اللہ میں دنیا دے اندر نہیں تھا, میرے اکھی ہن, آج میرے اکھی ختم ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمے سی, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمے سی تو دنیا دے اندر میں کو بھلا دیتا ہے, آج میں تے کو بھلا دیتے. میرے بھائیو نماز حفاظت کرنی پوسی, نماز کی حفاظت کرنی پوسی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا فرمائے کہ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, ہلاکت ہے نمازی واسطے. کیڑے نمازی, الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. فرمایا کہ جڑے بندے نماز کے اندر سستی کرے نے, غفلت کرے نے, انہاں واسطے تباہی اور بربادی ہے. وائل ہے کہ جہنم دی وادی دا نام ہے, انہاں واسطے وائل ہے. ایک نماز پڑھ گئی دی بھئی نہ پڑھی, یا وقت ہوتے نہ پڑھیا, یا وہ سستی اور غفلت شکار پڑ گئے. اور قرآن مجید کے اندر جنتی جس ویلے جنت دے اندر بیسن, فی جناتی یتسالون, جنتی سوال کرے سن ما سلککم فی سقر. جہنمیو آج تساں سقر وادی دے اندر, جہنم دے ایک وادی ہے, انہیں اندر سڑدے پے وے, بلدے پے وے. انہی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ کیا کرے سن, بیان کرے سن, کیا سن, قالوا لم نکن من المصلین, اسا نماز نہ پڑھ دے آسے, نماز دے اندر سستی نہ شکار سے, اس واسطے آج ایسا جہنم دے اندر سے اور سقر وادی دے اندر سے. میرے بھائیو یہ نماز ایک اہم دین اسلام دا اہم رکن ہے. دین اسلام دا کلمہ پڑھن تو بعد نماز فرض تھی ویندی ہے ہر مسلمان تے. آج ایسا نماز کو 5 وقت پڑھوں اور سارے دے سارے پریشانیاں ختم تھی ویسن, سارے دے سارے پریشانیاں ختم تھی ویسن. نماز دے اندر سکون ہے, نماز دے اندر سکون ہے, اطمینان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذکر دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سارے کو 5 وقت نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرماوے اور با جماعت نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.